کتاب سے نہیں بیان کر رہا ہوں. ثم بدا لہم، حالانکہ پہلے ان کا فیصلہ کچھ اور تھا. خود وزیر اعظم کا وہ سمجھ گیا تھا کہ غلطی بیوی کی ہے، میری اس کی کوئی غلطی نہیں. لیکن یہ جو پریشر ہوتا ہے نا، یاد رکھنا حکومت والوں پر ایک سماج کا دباؤ ہوتا ہے، ایک پبلک اوپینین کا پریشر ہوتا ہے، اور بعض وقت اس پبلک پریشر کے اوپینین کے پریشر میں ان کو وہ کام کرنا پڑتے ہیں جس کو وہ خود پسند نہیں کرتے، جس کے وہ قائل نہیں ہوتے. چنانچہ حکم ہو گیا، کیس چل گیا، کیس اور ان کو جیل میں ڈال دیا. اب کسی کو کیا معلوم کہ یہ جیل میں جو بھیجے گئے ہیں یہ وزیر اعظم یا ان کی بیوی کی سازش نہیں ہے، یہ اللہ کا پلان ہے. میرے اشارے کو سمجھ رہے ہو؟ آج میں تشکیل کرنے آیا ہوں. کہاں کی؟ بہت جلدی مجمع کم ہوگا. میں 3 دن چلے اور 4 مہینے کی تشکیل کرنے نہیں آیا، میں جیل کی تشکیل کرنے آیا. آج فضائل جیل پر بیان ہو رہا ہے. چلو مولانا نے تائید کر دی، اب تو آپ کو جانا ہی پڑے گا. اللہ آپ سب کو ہنستا کھیلتا رکھے. میں بہت ہی اہم بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں. اب یوسف علیہ السلام کیا کرتے ہو؟ گرفتار ہو گئے ہو، جیل میں ڈال دیے گئے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. دیکھو پلاننگ اللہ تعالیٰ کی، کیا اللہ تعالیٰ کے پلاننگ اور منصوبہ ہوتا ہے. آج کل کی میڈیا کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ روزانہ آپ جو میڈیا سنتے، دیکھتے، پڑھتے ہو، اس سے آپ کا ذہن اللہ کے منصوبے کی طرف منتقل ہو ہی نہیں پاتا. آر ایس ایس یہ چاہتا ہے، بی جے پی یہ چاہتی ہے، سرکار یہ چاہتی ہے، فلاں پارٹی یہ چاہتی ہے. خدا کے بندو، کسی کے چاہنے سے کوئی نہیں ہوتا، صرف ایک مالک کے چاہنے سے ہوتا. یہ بات ہم دہراتے ہیں بیان میں، لیکن اس کو کنیکٹ نہیں کرتے ملکی اور سیاسی حالات، اس کو جوڑ کر نہیں سمجھتے. ان تبصروں کے وقت میں ہم بالکل بھول جاتے ہیں کہ اصل فعال لما یرید اللہ ہے، اصل مالک الملک وہ رب العالمین. چنانچہ وہ جیل میں ڈالا. اب ایک اچھا انسان جب جیل میں جائے گا تو وہاں بھی وہ اچھا ہی انسان رہے گا، بلکہ وہاں چونکہ عام طور پر اچھے انسان نہیں ہوتے، تھوڑے بگڑے ہوئے انسان ہوتے ہیں، لیکن جیل میں جانے کے بعد دل نرم ہو جاتا ہے. چنانچہ وہ جیسے ہی جیل میں پہنچے اور تو پورے جیل کے قیدیوں میں ایک کوہرام مچ گیا. چند دن کے اندر تمام جیل کے قیدیوں میں یہ احساس ہوا کہ یہ تو کوئی دیوتا ہے، یہ تو کوئی بہت ہی اچھا انسان ہے، یہ کیسے آ گیا یہاں جیل میں. اس جیل کے اس نئے قیدی کا 24 گھنٹے کا ٹائم ٹیبل بتاؤں میں آپ کو کہ وہ رات کے اکثر حصے میں اپنے مالک کی عبادت اور دعا میں لگے رہتے تھے، اور دن کے اکثر حصے میں جیل کے قیدیوں کی سیوا اور خدمت کرتے تھے. بہت تفصیل سے کتابوں میں تفصیلات آئی ہیں کہ کوئی بیمار جیل میں ہوتا تھا تو سب سے پہلے یہی قیدی یوسف اس بیمار ساتھی کو دیکھنے پہنچتے اور اس کے لیے کوئی دوا کا انتظام کرتے تھے. یوسف علیہ السلام کو کوئی دواؤں کی جانکاری تھی. یہاں تک تفصیل آئی ہے، تفصیل ابن کثیر بڑی بڑی تفصیل ہوئی کہ وہ یوسف نے جیلر سے اجازت چاہی
جو جیل کے سپرنٹ تھا، اس سے اجازت چاہیے کہ کچھ دوائیں بنانا چاہتا ہوں. تو جیلر اتنا متاثر ہوا اس انسان کے اخلاق سے، اس کی شرافت اور انسانیت سے، کہ اس نے یہ کہا کہ آپ اجازت مجھ سے لینا ہی بند کر دیں. پورے جیل کا نظام چلانے کی ذمہ داری اور اختیار میں آپ کو دیتا ہوں. پورا نظام آپ چلاؤ. کھانا کتنے بجے تقسیم ہوگا، کیا کس وقت گنتی ہوگی، جو جیل کے قاعدے ہوتے ہیں، اب آپ چلاؤ. آپ آ گئے ہو، مجھے بہت بھروسہ ہے. کہیں پر کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے پوچھ لیا کرو، باقی آپ چلاؤ. پورے جیل کے قیدیوں کے وہ محبوب ہو گئے. لوگ عام طور پر جیل کے اندر دل جو نرم ہوتے ہیں تو ان کو اپنی زندگی کے بدلنے کا ارادہ ان کے اندر جاگ جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ جو بیچارے کچھ غلطیاں کر کے، جرم کر کے جیل گئے تھے، وہ بھلے انسان بننے لگے. کئی سال گزر گئے. جو لوگ اونچے محلات میں رہتے ہیں، سماج سے دور رہتے ہیں، سماج سے کٹے رہتے ہیں، آئسولیٹڈ رہتے ہیں، وہ سماج کو سدھار نہیں سکتے. سماج کو سدھار وہ لوگ سکتے ہیں جو زمین پر رہتے ہیں، جو بالکل ہر ایک، چاہے وہ کسان ہو، چاہے مزدور ہو، چاہے وہ شرابی ہو، چاہے وہ جواری ہو، وہ کسی کو نفرت کی نظر سے نہیں دیکھتے. اب ہوا یہ کہ دو قیدی اور تھے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی جیل گئے تھے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور وہ دونوں بھی نوجوان تھے. ایک وقت آیا کہ ان دونوں نے خواب دیکھے. سپنا دیکھا، اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں جیل میں یہ خبر عام ہو گئی تھی کہ یہ بہت نیک، گیانی، عالم انسان ہیں، بہت اچھے آدمی. تو ایسے لوگوں سے لوگ پوچھتے ہیں خواب کا مطلب کیا ہے، خواب کی تعبیر کیا ہے. تو ان دونوں قیدیوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی.